وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے اور یہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے کی ضرورت ہے۔ یہ اکثریت کے اندر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ زندگی میں بارہا یا کبھی نہ کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ آدھی رات کے اندر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کا جو بدن ہے سارے کا سارا مفلوج ہو گیا ہے۔ آپ کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکلتی، اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی ٹانگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، سر کو، آپ سے اٹھے نہیں جاتا، اور کتنی دیر تک جو ہے نا یہ معاملہ رہتا ہے، اور کافی دیر کے بعد کبھی جلدی اور کبھی دیر کے بعد اس کیفیت سے جان چھوڑتی ہے۔ لیکن میرے وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے ایسی کیفیت کے اندر اللہ اکبر کہا ہو، اذان دی ہو، یا آیت الکرسی پڑھی ہو، یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہوں، یا فلق ناس اخلاص کو پڑھا ہو، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پڑھنے کے بعد یا ان کے پڑھنے کے دوران یا ان کے پڑھنے کے سٹارٹ میں ہی ان کی یہ کیفیت سے جان چھوٹ گئی ہوگی۔ تو اصل میں یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ کسی فالج کا اٹیک نہیں ہو رہا، یہ آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ہے شیطان کی، یہ پرابلم ہے جنات کی۔ یہ جب دیکھتے ہیں آپ کو، اکثر آپ کو کیا آپ کرتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ جس جگہ پر وہ لیٹتے تھے وہ 3 مرتبہ اس کو جھاڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کرسی پہ بھی بیٹھے نا جا کے، تو آپ کے ذہن میں رکھیں کہ جنات آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ آپ ہو سکتا ہے کرسی پہ بیٹھیں اور تھوڑی دیر بعد کہیں اچانک مجھے کوئی چیز چبھی ہے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے جی ایسے لگ رہا ہے مجھے کوئی چیز چبھی ہے، یا ایسے لگتا ہے اچانک سے میرا نا سر درد شروع ہو گیا۔ تو وہ کیوں شروع ہو گیا؟ اب بھائی آپ جن کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، آپ اس کے بچے پہ یا وہ کسی بڑے پہ بیٹھ گئے آپ، تو جب آپ اس طرح بیٹھیں گے کرسی کے اوپر بغیر اس کے ہاتھ مارے، بغیر ہلائے، تو آپ کو تو نہیں نظر آ رہا۔ وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بیٹھا ہو، وہ سویا ہو وہاں پہ کرسی پر بیٹھا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب آپ اس کو ہلائیں گے یا بسم اللہ کر کے آپ پڑھیں بیٹھیں گے اور اس کو ایک مرتبہ کرسی کو ہلا دیں گے یا اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں گے، تو اس کے بعد جن وہاں پہ نہیں رہے گا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پرابلم یہ ہوتی ہے اکثریت کے اندر، ہم لوگ جب لیٹتے ہیں، اکثر لوگ تو یہ ہے کہ چھلانگ مار کے بیڈ کے اوپر سوتے ہیں، صوفے پہ بیٹھنا ہو تو بالکل چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی ٹانگ پکڑی گئی ہے، کسی کی کمر پکڑی گئی ہے، انہیں لگتا یہ ہے کہ شاید بل پڑ گیا انہیں، لیکن جن نے پکڑ لیا ہوتا ہے ان کی کمر کو، ان کے سر کو، ان کی گردن کو، ان کے بازو کو، وہ کہیں پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کر کے آپ دیکھ لیں، ایک خاص اسپیسیفک ٹائم ہے کہ فلاں وقت مجھے یہ درد شروع ہوتا ہے۔ یہ کیسا درد ہے جو ہر ٹائم نہیں ہوتا؟ یہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم ہوتا ہے اور فلاں دن ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی وجوہات آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ لیں۔ جب اس کو ٹائم ملنا ہے، اس نے ٹائم ٹیبل رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم کے اندر میں نے اس بندے کا بیڑا گرک کرنا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، تو یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ بدلہ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ عمریں بھی ان کی لمبی ہوتی ہیں، ہم مر جاتے ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں۔ تو بہرحال ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہیں، مومن بھی ہیں، اس طرح جنات کے اندر بھی مومن ہیں اور کافر بھی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس ٹائم آپ سوتے ہیں اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، یہ پکی بات ہے کہ یہ شیطانی اثر ہے۔ آپ گل سو گئے ہیں، یا آپ نے بعض کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو کبھی ہو نہیں نہ سکتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ یہ موضتاً پڑھیں تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان کو پڑھنے کے بعد بھی شیطان آ جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، فرشتے نے تب آ کے آپ کی ہیلپ کرنی ہے، تب اس نے شیطان کو روکنا ہے جس وقت آپ نے پاک ہونا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے کپڑے جو ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کو یہی ہے کہ میرے کپڑے صاف ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ گندے ہیں،
ان میں کوئی نہ کوئی چھینٹا لگ گیا, پیشاب کرتے وقت آپ کو نہیں پتہ چلا, انجانے کے اندر لگ گیا. اب آپ نے موضتین بھی پڑھی ہوئی ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن کیفیت پھر یہ شروع ہو گئی ہے. اب یہ کیفیت جو شروع ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وہی وجہ ہے. ہاں, اب آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. کیا؟ کہ یار آپ کا ایمان جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہے, کہ یار میں نے تو پڑھا ہے اور پھر بھی اب کیا کروں, شاید اللہ کے نیک بندے جو زیادہ قریب ہیں وہ پڑھیں تو اثر ہوتا ہے, ویسا نہیں ہوتا. ارے میرے بھائیو, ساری زندگی کفر کرنے والے جب کلمہ پڑھتے تھے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا کانفیڈنس کیا ہوتا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہیں کہتے تھے یہ کرو ایسے ہو جائے گا, وہ یہی سوچتے تھے یہ کریں گے ایسے ہو جائے گا, تو وہ ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ اعتقاد اور یقین. صرف آپ کا اعتماد ہونا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر, اللہ کے اوپر آپ کا اعتبار, یقین پختہ ہونا چاہیے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر ذہن میں رکھیں کہ گھر کے اندر کوئی تصویر ہے, کوئی کتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی وال کلین ہے اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے, کچھ آپ کی کاسمیٹک کی چیزیں ہیں جو روم میں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں پہ بچے کے ٹوائز ہیں جن میں کوئی بت بنے ہوئے ہیں اور آپ نے سجائے ہوئے ہیں. ایک ہے آپ نے شاپر وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیے ہوئے ہیں یا ان کو تعظیم نہیں کی, تعظیماً نہیں رکھے ہوئے. ایک وہ ہیں جو آپ باقاعدہ اپنی جو ہے الماریوں کے اندر جو ہے یہ جو کبرڈز وغیرہ ہیں, اوپن کبرڈز جو ہیں جو بند نہیں ہوتی, ان کے اندر سجاتے ہیں, تو وہ غلط ہے. اب جب وہ ہوگا, جتنی مرضی آپ آیت الکرسی پڑھیں, سورہ بقرہ کی ہر آیات پڑھیں, تو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پہ داخل ہی نہیں ہوتے جہاں پہ تصویر ہو اور کتا ہو. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اب کیا ہوا, ساری چیزوں کا آپ نے خیال کر لینا ہے. اب آپ کو ٹھیک ہے آپ نے پڑھا, پھر بھی وہ آ گیا, کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو. اب آپ کیا کریں, اٹھیں, وضو کریں, اور اگر آپ کو کپڑوں کے اوپر شک ہے کپڑے چینج کر لیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وضو کر کے موضتین پڑھیں اور لیٹ جائیں. انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کچھ بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. میں آپ کے ساتھ ذاتی آج جو ہے نا میرے ساتھ پرسنل جو ایکسپیرینس ہوا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس میں میری کوئی, اللہ معاف کرے, اس میں کوئی میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کو بڑا پن بتاؤں. میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں. میں آپ کے ساتھ وہ بیان کرنے لگا ہوں ذاتی ایکسپیرینس, تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اس میں ہمارا اضافہ ہو انشاءاللہ تعالی. مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹائم ان میرڈ تھا, پرانی بات ہے, تو میں لیٹتا ہوں اور رات کا ٹائم ہوتا ہے, عشاء پڑھنے کے بعد میں لیٹ جاتا ہوں. جیسے ہی میں لیٹتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے اوپر یہ کیفیت آتی ہے. حالانکہ میری یہ عادت تھی جوانی کے اندر, ارلی ایج کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ میرے پر اللہ کی رحمت تھی کہ میرے اندر یہ عادت تھی کہ میں موضتین پڑھ کے دائیں کروٹ میں سویا ہوں. صحیح سنت کے طریقے کے ساتھ میں نے پوری کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ تھا, کوئی تصویر مجھے نظر نہیں آئی, یا کیا وجہ تھی اللہ جانتا ہے. وہ آ گیا اور اس نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا اور میں ہل نہیں پا رہا, لیکن میں فوری طور پہ قرآن پڑھا, وہ چلا گیا. دوبارہ پھر میں لیٹتا ہوں, اسی ٹائم مجھے نیند آ جاتی ہے. یہ سارے جو چیزیں تخیل کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, خیالات, آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, آپ کے تخیل کے اندر یہ حملے شیطان سارے چلا رہا ہوتا ہے. اب دوبارہ میں لیٹتا ہوں, ساتھ ہی دوبارہ پھر وہ پکڑ لیتا ہے مجھے. اچھا, اب جب دوبارہ پکڑتا ہے نا, میں پھر موضتین وغیرہ پڑھتا ہوں, پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اب جب میں تیسری مرتبہ اٹھتا ہوں نا, یعنی 2 مرتبہ حملے کے بعد, تو میں اٹھ کے نا, تو میں بھی اپنا ذرا نوجوان تھا, جذباتی تھا, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اب تم رک جا, اب تم نے جانا نہیں, اب یا میں رہوں گا یا تم رہو گے. میں اٹھتا ہوں اور میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں, اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز کے اندر سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ عمران جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے میں شروع کر دیتا ہوں. اور یہ کیا ہے, یہ شدت ہے, جوانی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت تھی, اور یہ اس کے ساتھ نفرت کی شدت تھی کہ تمہیں چھوڑنا نہیں, آج تمہیں چھوڑنا نہیں, تم مجھے تنگ کر رہے ہو. آپ یقین کیجئے گا, آج اس واقعے کو کم از کم بھی میں سمجھتا ہوں کہ 15-16 سال گزر گئے, اور یہ اس کے بعد یہ معاملہ شاید ہی کبھی میرے ساتھ ہوا ہو. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں,
آپ اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کا مالک اللہ کلی شعین قدیر ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ڈاکٹر پیرالائز ہو گئے ہیں جی، آپ کو یہ فلانی پرابلم ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ، وہ الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے۔ 90% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف شیطان کے شکنجے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم لیٹتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ہم اٹھ نہیں پاتے، بول نہیں پاتے، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 100% ایسے جو کیسز ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان جو ہے وہ جکڑ لیتا ہے اور ان کے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے اللہ جانتا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، وہ اللہ، ہمیں تو نظر نہیں آتا، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے کرتا ہے سارا کچھ، لیکن وہ انسان کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اور اس کے پورے جسم کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ صرف زبان ہوتی ہے، وہ بھی اس کے خوف سے، اس کے پریشر سے بعض جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن جو لوگ اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرا وقت آئے گا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرا وقت نہیں آیا ہوا تو پھر یہ شیطان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو بھی مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ جب پڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس وقت آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں نا اس طرح، یا ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں اور بھی دوسروں تک، کیونکہ یہ تو آپ فرض ہے نا کہ ایک بندہ سنے اور دوسرے تک پہنچائے، تو پھر یہ ٹرائل بھی ہوتے ہیں تو پریشان نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ میرا ٹرائل نہ کرنا، پہلی چیز آج ہی میرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ مجھے اگر کوئی شیطان کا بھی حملہ کرے تو مجھے بچانا ہے اس سے، اور میری تو نے مدد کرنی ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میرے وہ مائیں، میرے وہ جو بزرگ ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل یہ یوتھ کے ساتھ بہت پرابلم ہو رہی ہے، شیاطین ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے ان کو خوابات آتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، برے برے خواب، ایون کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نامحرم والے خواب آتے ہیں۔ تو وہ یہ ذہن رکھیں پریشان نہ ہو، سنت طریقے کے ساتھ سوئیں، سنت طریقہ اپنائیں، اور اس کے بعد اگر پھر بھی حملہ ہو تو اس طریقے کے ساتھ جو میں نے پوری وضاحت کر دی ہے، قرآن کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھوٹ جائے گی، اور پھر بھی کبھی زندگی میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے، دعا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔